آج ہم دیکھتے ہیں قانون شہادت کے بارے میں پڑھیں گے۔ اس میں پہلے میں نے آپ کو پارٹ 1 جو اس کا تھا اس کے بارے میں کچھ چیزیں بتائی تھیں۔ اب جو قانون شہادت کا پارٹ 2 ہے وہ پروف کے بارے میں، آن پروفس۔ یہ ہے فیکٹس وچ نیڈ ناٹ ٹو بی پرووڈ، وہ فیکٹس جن کو پروو کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ان کے بارے میں بتایا گیا۔ جبکہ پارٹ 1 جو ہے وہ بتایا گیا ہے ڈیلز ود دیٹ فیکٹس میں اینڈ دیٹ فیکٹس میں ناٹ بی پرووڈ، یعنی کہ ایسے فیکٹ جن کو پروو کیا جا سکتا ہے کن کو پروو نہیں کیا جا سکتا، اس کے بارے میں جو پارٹ 1 تھا اس میں ہم نے یہ سارا دیکھا۔ اب جو پارٹ 2 ہے اس میں ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جو ایسے فیکٹس ہیں کون سے ایسے فیکٹس ہیں جن کے بارے میں ایویڈنس دی جا سکتی ہے۔ اب یہ جو ہے چیپٹر 7 پارٹ 2 کا آن پروف کے بارے میں فیکٹس وچ نیڈ ناٹ ٹو بی پرووڈ، اس میں 111 آرٹیکل ہے۔ فیکٹ جوڈیشلی نوٹیسیبل نیڈ ناٹ ٹو بی پرووڈ۔ اب ہم نے دیکھا کہ وہ فیکٹس جو کہ جوڈیشلی نوٹیسیبل ہیں ان کو پروو کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ویسے تو جو بھی فیکٹس ہیں ان کو اگر ہم نے بتا کر بیان کرنا ہے تو اس کو پروو کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن ایسے فیکٹ جو کہ جوڈیشلی نوٹیسیبل ہوتے ہیں انہیں پروو کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اب یہ آرٹیکل کہتا ہے نو فیکٹ آف وچ دا کورٹ ول ٹیک جوڈیشل نوٹس نیڈ ٹو بی پرووڈ، وہ فیکٹس جو کہ کورٹ جو ہے جوڈیشل نوٹس لے لیتی ہے اس کو ضرورت نہیں ہے کہ اس کو پروو کیا جائے۔ اب اس میں یہ چیز جو ہے کہ جیسے ہم کہتے ہیں قانون شہادت میں کہ آل فیکٹس ان ایشو اینڈ ریلیونٹ فیکٹس مسٹ بی پرووڈ بائی ایویڈنس ایدر اورل اور ڈاکومنٹری، تو اس چیز کی ایکسیپشن ہے جس میں یہ ہے کہ فیکٹ جوڈیشلی نوٹیسیبل اینڈ فیکٹس ایڈمیٹڈ، یعنی کہ ایسے فیکٹ جو کہ جوڈیشلی نوٹیسیبل ہوں اور ایڈمیٹڈ ہوں گے ان کے بارے میں ہمیں ایویڈنس دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب یہ اس کا آرٹیکل 111 کے بعد ہم اس میں دیکھتے ہیں 112 کیا بتاتا ہے۔ اس میں 112 جو ہے فیکٹس آف وچ کورٹ مسٹ ٹیک جوڈیشل نوٹس۔ اب 112 جو آرٹیکل ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ کون سے ایسے فیکٹس ہیں جن کے بارے میں کورٹ کو جو ہے جوڈیشل نوٹس لینا لازمی ہے۔ اس میں سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں دی کورٹ کا جو سب کلاس 1 ہے وہ کہتا ہے دی کورٹ شیل ٹیک جوڈیشل نوٹس آف دا فالوئنگ فیکٹس۔ اب یہ ان فیکٹس کی تفصیل بتائی گئی ہے جن کے ہم کہتے ہیں، ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کورٹ ان کا جوڈیشل نوٹس لے سکتی ہے۔ اس میں سب سے پہلے ہیں آل پاکستانی لاز، جتنے پاکستانی قوانین ہیں، جو بھی قوانین ہیں ان کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ کورٹ جو ہے ان کے بارے میں جوڈیشل نوٹس لے سکتی ہے، اسے لینا چاہیے۔ اس کے علاوہ ہیں آرٹیکلز آف وار فار دا آرم فورسز، یعنی کہ آرم فورسز جو ہیں ہماری افواج ہیں ان کے جو آرٹیکلز آف وار ہیں، ان کے جو وار کے رولز ہیں وہ سب کیا ہے، ان سب کے بارے میں جو کورٹس ہیں ان کو علم ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ ہے دی کورس آف پروسیڈنگ آف دی سینٹرل لیجسلیچر اینڈ اینی لیجسلیچر اسٹیبلشڈ انڈر اینی لا فار دا ٹائم بینگ ان فورس ان پاکستان۔ اب پروسیڈنگز آف دا سینٹرل لیجسلیچر، مرکزی مقررہ کے جو لیجسلیشن ہے اس کے بارے میں جو بھی قوانین ہیں اس کے بارے پاکستان کے اس کے بارے میں جو ہے علم ہونا لازمی ہے۔ اس کے علاوہ دا سیل آف آل کورٹس ان پاکستان، اب پاکستان میں جتنی بھی سیلز ہیں، جو بھی سیلز ہوں گی، مہریں ہوں گی، اینڈ آف آل کورٹس آؤٹ آف پاکستان۔ اس کے علاوہ پاکستان کے جو باہر کورٹس ہیں ان کے بارے میں فار دا ٹائم بینگ ان فورس ان پاکستان۔ اس کے علاوہ جو ہے دا سیل آف دی کورٹس ان پاکستان اینڈ آف آل کورٹس آف پاکستان اسٹیبلشڈ بائی دی اتھارٹی آف دی فیڈرل گورنمنٹ اور دی گورنمنٹ ریپرزینٹیٹیوز۔ اب اس میں جتنی بھی سیلز ہوں گی وہ شامل ہوں گی، فیڈرل گورنمنٹ کے تحت ہوں یا جو ہے کوئی بھی جو ہے اتھارٹی کے تحت جو دیکھا جائے کہ فیڈرل گورنمنٹ کے تحت ہیں، ساری سیلز جو آپ میں نوٹری پبلک شامل ہے، میری ٹائم جورسڈکشن اس میں شامل ہے، یہ ساری جو ہیں ہم یہ کہیں گے کہ اس کے بارے میں کورٹس کو جوڈیشل نوٹس لینا چاہیے، اور یہ کنسیڈر کیا جاتا ہے کہ کورٹ جو اس کے بارے میں جوڈیشل نوٹس لے گی۔ اس کے علاوہ ہے the accession to office names, title, functions and signature of the persons filling of the time being any public officer in Pakistan if the fact of their appointment to such office is notified in the official gazette۔ اب official gazette کے اندر جب کوئی بھی اپوائنٹمنٹس یا کوئی بھی ایسی چیزیں یا فنکشنز بتائے جاتے ہیں جن کا تعلق حکومت کے ساتھ ہوتا ہے تو اس کو official gazette کے اندر اناؤنس کیا جاتا ہے۔ اب اس میں کوئی نیمز یا ٹائٹل یا فنکشنز یا سگنیچر آف دا پرسنس، اب وہ جو لوگ ہیں ان کے سگنیچرز یا ان کے نیم، ان کے ٹائٹل یا فنکشنز جو کسی کا کسی آفس کے ساتھ تعلق ہے
جو کہ کسی بھی پبلک آفس کے ساتھ تعلق ہے پاکستان میں، ان سب کے بارے میں یہ خیال کیا جاتا ہے کہ اس کے بارے میں کورٹ جو ہے وہ جوڈیشل نوٹس لے سکتی ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے دا ایگزسٹنس ٹائٹل اینڈ نیشنل فلیگ آف ایوری اسٹیٹ اور سوورن ریکگنائزڈ بائی دی فیڈرل گورنمنٹ۔ اب کوئی بھی ایسا جو ہے نیشنل فلیگ ہے کسی بھی اسٹیٹ کا جس کو کہ ہماری حکومت نے جو فیڈرل گورنمنٹ ہے اس نے ریکگنائز کیا ہے، اس کے وجود کے بارے میں، اس کے نیشنل فلیگ کے بارے میں جو ہے نالج ہونا چاہیے، اور یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس کا جوڈیشل نوٹس جو ہے کوئی بھی کورٹ جو ہے وہ لے سکتی ہے، اور ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو ہے نوٹسیبل ہے۔ اس کے علاوہ دا ڈویژن آف ٹائم، یعنی کہ ٹائم کی ڈویژنس کے بارے میں، جغرافیکل ڈویژنس کے بارے میں، جو ورلڈ کی جغرافیکل ڈویژن ہے اس کے بارے میں، اور پبلک فیسٹیولز جو ہیں ان کے بارے میں، فیکٹس اینڈ ہالیڈیز نوٹیفائڈ ان آفیشیل گزٹ۔ اب سرکاری گزٹ کے اندر جو فیکٹس، جو حقائق یا ہالیڈیز، چھٹیاں وغیرہ ہیں جو اناؤنس کی جائیں گی، ان کے بارے میں بھی جوڈیشل نوٹس جو ہے وہ لیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ہیں دا ٹیریٹریز انڈر دا ڈومینینس آف پاکستان۔ اب پاکستان کے جو علاقے ہیں، پاکستان کے انڈر جو علاقے ہیں ان کے بارے میں۔ اس کے علاوہ دی کومنسمنٹ، کنٹیننس اینڈ ٹرمینیشن آف ہاسٹیلٹیز بٹوین پاکستان اینڈ ادر اسٹیٹ اور باڈی آف پرسنس۔ اب اس میں یہ ہے کہ جو ہاسٹیلٹیز ہیں پاکستان اور دیگر اسٹیٹس کے درمیان میں، ان کے بارے میں، ان کی ٹرمینیشن کے بارے میں، ان کی کنٹینویشن کے بارے میں، یہ سارا جو ہے اس کے بارے میں بھی جوڈیشل نوٹس ہونا چاہیے۔ دی نیم آف دی ممبرز اینڈ آفیسرز آف دی کورٹس اینڈ آف دیئر ڈسپیوٹس اینڈ سب آرڈینیٹس آفیسرز اینڈ اسسٹنٹس اینڈ آلسو آف آل آفیسرز ایکٹنگ ان ایگزیکیوشن آف اٹس پروسیس۔ اب جو ممبرز ہیں اینڈ آفیسرز ہیں، جو کورٹس کے ممبرز اور آفیسرز ہیں، ان کے بارے میں، اور جتنے بھی عہدیداران ہیں یا ماتحت افسران ہیں ان سب کے بارے میں، and of all advocates and other persons authorized by law to appear or act before it۔ اس کے علاوہ ایڈوکیٹس اور دیگر پرسن جو کہ لا کے تحت جو کہ اتھورائزڈ ہیں، جن کو کہ اس چیز کا استحقاق دیا گیا ہے، وہ کورٹ کے سامنے اپیئر ہوتے ہیں، تو ان کے بارے میں کہا جائے گا کہ جوڈیشل نوٹس کورٹ لے سکتی ہے۔ اس کے علاوہ جو نیکسٹ ہے وہ ہے دا رول آف روڈ آن لینڈ اور ایٹ سی، یعنی کہ لینڈ کے اوپر، زمین کے اوپر، اور جو ہے سی کے اندر ہے، اس کے علاوہ جو روڈز ہیں ان کے جو رولز ہیں وہ کیا ہیں، ان کے بارے میں جوڈیشل نوٹس ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ اس کا جو ہے سیکنڈ، اس میں 112 کا کلاس 2 جو ہے وہ کہتی ہے ان آل کیسز ریفر ٹو ان کلاس 1۔ اب کلاس 1 میں جو سارے کیسز بتائے گئے ہیں جن کے تحت یہ کہا جاتا ہے کہ کوئی بھی کورٹ جو ہے وہ جوڈیشل نوٹس جو ہے لے سکتی ہے، اسے لینا چاہیے۔ اینڈ آلسو آن آل میٹرز آف پبلک ہسٹری، لٹریچر، سائنس اور آرٹ۔ اس کے علاوہ دیگر تمام میٹر جو کہ پبلک ہسٹری کے ساتھ، لٹریچر، ادب کے ساتھ ان کا تعلق ہے، یا سائنس یا آرٹ کے ساتھ ان کا تعلق ہے، تو کورٹ میں ریسورٹ فار اٹس ایڈ ٹو اپروپریٹ بکس اور ڈاکومنٹس آف ریفرنس۔ اس میں جو مناسب کتابیں یا ڈاکومنٹس ہوں گے ان کے حوالہ جات کے ساتھ کورٹ جو ہے اس کو ایکسیپٹ کرے گی۔ اس کے علاوہ 3 میں بتایا گیا ہے if the court is called upon by any person to take judicial notice of any fact, it may refuse to do so unless and until such person produce any such book or document as it may consider necessary to enable it to do so۔ اب اگر کسی کورٹ کو یہ توجہ کسی شخص کی طرف سے دلائی جاتی ہے کہ اس کا جوڈیشل نوٹس لیا جائے کسی چیز کا، تو اس میں یہ ہے کہ if may refuse to do so، اگر ایسا کرنے سے ریفیوز کرتی ہے تو اس میں ہے کہ وہ شخص جو ہے اس کا جو پراپر حوالہ یا جو کتاب ہے اس کے بارے میں، یا جو ڈاکومنٹ ہے اس کے بارے میں پراپر جو ہے جو میٹیریل ہے وہ کورٹ کو فراہم کرے گا، اور اس کے بارے میں کورٹ جو ہے جوڈیشل نوٹس لے گی۔ اب یہ چیزیں، یہ لسٹ ہے، یہ ان فیکٹس کی لسٹ تھی جس کے بارے میں ہم نے کہا کہ کورٹ شیل ٹیک جوڈیشل نوٹس، کورٹ کو جوڈیشل نوٹس لینا چاہیے۔ اب یہ سارے فیکٹس ہم نے بیان کیے۔ سب سے پہلے تو یہ دیکھا گیا کہ کوئی ایسا جو کورٹ ہے وہ جوڈیشل نوٹس لے سکتی ہے، اور اس کے بعد 112 جو آرٹیکل ہے اس میں یہ بتایا گیا کہ فیکٹس آف وچ کورٹ مسٹ ٹیک جوڈیشل نوٹس، یعنی کہ کون سے ایسے فیکٹس ہیں جن کے بارے میں کورٹ جو ہے جوڈیشل نوٹس لے سکتی ہے۔ اب اس میں ہم نے یہ دیکھا کہ تمام قوانین، پاکستان کے تمام قوانین اس میں شامل ہیں۔ اس کے علاوہ جو آرم فورسز کے جو رولز ہیں، وار جو کہ رولز ہیں وہ بتائے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ جو لیجسلیشن کی جو اس کا سینٹرل لیجسلیشن ہے
اس کی جو کارروائی ہے ساری اور اس کے قوانین کے بارے میں علم ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ سیل جو مہریں ان کے بارے میں ہم نے بات کی کہ تمام ایسی مہریں جو کہ فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے ہوں اور فیڈرل گورنمنٹ نے اس میں اتھارٹی ہو، وہ ان مہروں کے بارے میں سیلز کے بارے میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کے بارے میں جوڈیشل نوٹس لے سکتی ہے۔ اب جوڈیشل نوٹس جو ہے اس کے جو آفیسرز ہوتے ہیں پبلک آفیسرز وغیرہ، ان کے نیم، ان کے القابات، ان کے عہدے، ان چیزوں کے بارے میں، اور کسی بھی اسٹیٹ کے بارے میں کیا کوئی اسٹیٹ کا ہے یا اس کا وجود ہے یا نہیں ہے، یا کوئی اس کا جو نیشنل فلیگ ہے اس کے بارے میں۔ اس کے علاوہ ہم نے دیکھا کہ جو ہے دا ڈویژن آف ٹائم کے بارے میں اور ہالیڈیز کے بارے میں، یہ ساری چیزیں جو تھیں ہم نے دیکھی کہ یہ وہ چیزیں ہیں جن کے بارے میں کورٹ مسٹ ٹیک جوڈیشل نوٹس، کورٹ کو جوڈیشل نوٹس جو ہے وہ لینا چاہیے۔ یہ تھا ہمارا آرٹیکل 112۔ اب اس میں نیکسٹ جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں آرٹیکل 113۔ آرٹیکل 113 کہتا ہے اس میں نو فیکٹ نیڈ ٹو بی پرووڈ ان اینی پروسیڈنگ۔ اب کوئی بھی فیکٹ جو ہے کسی پروسیڈنگ کے اندر اسے جو ہے پروو کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ which the parties thereto are their agents agree to admit at the hearing، جس کو جو ہے پارٹیز وہ خود یا ان کے ایجنٹس جو ہیں وہ اس کو ایڈمٹ کر لیتے ہیں ایٹ دا ہیئرنگ میں، یعنی کہ جب سماعت ہوتی ہے تو وہ خود یا ان کے جو نمائندگان ہیں اگر کسی چیز کو ایڈمٹ کر لیتے ہیں، تسلیم کر لیتے ہیں کہ ہاں یہ چیز اس طرح ہے، اور which before the hearing they agree to admit، یا ہیئرنگ سے پہلے انہوں نے اس کو تسلیم کر لیا تھا، ایڈمٹ کر لیا تھا۔ کس طریقے سے؟ بائی اینی رائٹنگ انڈر دیئر ہینڈس، یعنی کہ انہوں نے کوئی ایسا ڈاکومنٹ لکھ لیا تھا یا انہوں نے کسی بھی لکھائی کے ذریعے اس چیز کو تسلیم کر لیا تھا پارٹیز نے یا ان کے ایجنٹس نے، تو ان کو پروو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور which by any rule or pleading in force at the time they are deemed to have admitted by their pleadings، یا انہوں نے اپنے pleadings کے ذریعے اپنے pleading میں اس چیز کو ایڈمٹ کر لیا تھا۔ اب جو چیز انہوں نے ایڈمٹ کر لی، تسلیم کر لی، تو اس کا مطلب ہے کہ اب اس کے لیے ہمیں ایویڈنس لانے کی ضرورت نہیں اور نہ ہی اسے پروو کرنے کی ضرورت ہے۔ لیکن اس میں آگے آتا ہے کہ provided that the court may in its discretion require the facts admitted to be proved otherwise than by such admissions۔ اب کورٹ کو ہے اس کی ڈسکریشن ہے اس چیز کے بارے میں require the facts admitted to be proved، کہ جو فیکٹس جو ہیں ایڈمٹ کر لیے گئے ہیں انہیں پروو کر سکتی ہے ایڈمیشن کے بارے میں، یہ اس کی ڈسکریشن کے اوپر شامل ہے۔ اب یہ ہم نے دیکھا کہ فیکٹس، ایسے فیکٹس جو ہیں وہ انہیں پروو کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا جن کے بارے میں جوڈیشل نوٹس لیا گیا ہو۔ اس کی جو کورٹ کی ڈسکریشن ہے اس کے اندر یہ ہوگی۔ اب جوڈیشل نوٹس کا جب ہم لفظ یوز کرتے ہیں تو جوڈیشل نوٹس کا مطلب یہ ہے کہ کورٹ جو ہے کسی بھی معاملے کا، کسی بھی فیکٹ کا جوڈیشل نوٹس لے سکتی ہے۔ اب ہر ایک معاملے کا جوڈیشل نوٹس جو ہے وہ نہیں لیا جا سکتا۔ اب جو فیکٹس بتائے گئے ہیں آرٹیکل 112 میں، اس میں تفصیل بتائی گئی ہے کہ کون کون سی چیزیں ایسی ہیں، کون کون سے ایسے معاملات ہیں جن میں کورٹ جو ہے جوڈیشل نوٹس لے سکتی ہے اور اسے جوڈیشل نوٹس جو ہے وہ لینا چاہیے۔ اب جو یہ پارٹ 1 میں جب ہم نے دیکھا کہ فیکٹس کیسے، کون سے ایسے فیکٹس ہیں جن کو پروو کیا جا سکتا ہے اور کون سا ایسا ہے جن کو نہیں، اور جو پارٹ 2 ہے اس میں ہم نے دیکھا یہ چونکہ پروف کے بارے میں ہے تو اس میں جو ہے پروف بتایا گیا کہ ہاں بھی اگر کوئی ایسا کوئی فیکٹ ہوگا تو اس کے بارے میں ایویڈنس لائی جائے گی، خواہ وہ سول ہے یا کرمنل ہے تو اس کو سول یا کرمنل پروسیڈنگز ہیں تو ان کو کس طریقے سے پروو کیا جائے گا۔ اب جو پارٹ 1 ہے ڈیلز ود دیٹ فیکٹس may and may not be proved in a civil or criminal cases۔ اب اس کا تعلق تھا پارٹ 1 کے ساتھ، یعنی کہ پارٹ 1 میں ہم نے یہ چیزیں دیکھی۔ اس کے بعد پارٹ 2 میں جب آگے تو اس میں ہم نے یہ دیکھا کہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جنہوں کی پروو کیا جانا لازمی تھا، اور کیا اس کے بارے میں کیا کیا کویسچن ہمارے مائنڈ میں رائز ہوتے ہیں کہ ہاں بھی کون سے ایسے فیکٹس ہوں گے جن کو ہم پروو کر سکیں گے، کون جن کو پروو نہیں کر سکیں گے۔ اب اس میں جو ہے in the case of the fact deal with by this article the judge's belief in their existence induced by the general knowledge acquired otherwise than in particular proceeding before the court۔ اب یہ ہے کہ جب جوڈیشل نوٹس کے بارے میں بات کی جاتی ہے تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جوڈیشل نوٹس جو ہے اس کے بارے میں یہ آلریڈی سوچا جاتا ہے، یہ خیال کیا جاتا ہے کہ ججز کو ان معاملات کا آلریڈی علم ہوتا ہے۔
وہ آلریڈی لاز کے بارے میں جانتے ہیں، لہٰذا یہ کہا جا سکتا ہے کہ جب وہ آلریڈی ان کا علم ہوتا ہے چونکہ اس چیز کو جانتے ہیں، جب ایک چیز نالج میں ہے کسی کے، جب جج صاحبان کے نالج میں کوئی فیکٹس ہیں تو پھر ظاہری بات ہے نا پروو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پروو کرنے کی ضرورت وہاں پہ پیش آتی ہے جہاں یہ دیکھا جائے کہ کوئی ایسا فیکٹ ہے جس کو ثابت کرنے کے لیے، جس کو جو کلیئر نہیں ہے اور جس کو ثابت کرنے کے لیے لازمی ہے کہ ہمیں کوئی ایویڈنس لانی پڑے۔ اب اگر کورٹ جو ہے جوڈیشلی نوٹسیبل جو فیکٹس ہیں دیکھ لیتی ہے کہ یہ وہ ایسے فیکٹس ہیں جو کہ جوڈیشلی نوٹسیبل ہیں، تو اس کے لیے کورٹ جو ہے وہ کسی ایویڈنس کو نہیں مانگتی، نہ ہی کورٹ یہ کہے گی کہ آپ اس کے لیے ایویڈنس لے کر آئیں۔ اب اب ہم دیکھتے ہیں کہ جوڈیشل نوٹس کے بارے میں مزید تھوڑا سا آپ کو بتاتی ہوں۔ The list of facts of which the court may take judicial notice and which are enumerated in this article is not exhaustive. It is for the sake of convenience that the courts are allowed to take judicial notice of certain facts which are so clearly established that evidence of their existence is unnecessary. اب اس میں کیا ہے کہ اگر کوئی ایسی ہم دیکھتے ہیں کہ ایسی چیزیں یا ایسے فیکٹس ہیں جن کے بارے میں اگر ہم ایویڈنس لے کر آتے ہیں تو وہ غیر ضروری ہو جائے گی۔ اگر ہم ایک چیز ہے اس کا آلریڈی علم ہے، جوڈیشل طور پر نوٹسیبل ہے، اور معاملات ایسے ہیں جو کہ ایڈمیٹڈ ہیں، ان کے بارے میں اگر ہم کوئی ایویڈنس لے کر آتے ہیں تو ہم یہ خیال کرتے ہیں کہ وہ جو ایویڈنس ہے وہ غیر ضروری ہو جاتی ہے، کیونکہ جب ایک چیز ایڈمٹ، اگر کوئی ایسا معاملہ ہے کورٹ کے اندر، دو فریقین ہیں، وہ آ کے کہتا ہے کہ ٹھیک ہے یہ معاملہ یا یہ ڈسپیوٹ میرا اس طرح ہے، دوسرا اس کو ایگری کر لیتا ہے، وہ ایڈمٹ ہو جاتا ہے، اس چیز کو ایڈمیٹڈ ہو جاتی ہیں وہ فیکٹس۔ جب ایڈمیٹڈ ہو جاتے ہیں تو اس میں کوئی ایسا رہ نہیں جاتا، فیکٹ ایشو نہیں رہ جاتا جس کے بارے میں ہم یہ کہیں کہ ہاں یہ ایسا معاملہ ہے جس کو زیر بحث لانا یا اس کے بارے میں ایویڈنس لانے کی ضرورت تھی۔ جب اس کے بارے میں ایویڈنس کی ضرورت نہیں ہے تو اٹ مینس کہ وہ ایڈمیٹڈ ہے، تو لہٰذا اس کے بارے میں ہمیں ایویڈنس کی ضرورت نہیں۔ اسی طرح جو نوٹسیبل، جو ایسے جوڈیشلی نوٹسیبل ہیں ججز، ان کو آلریڈی جانتے ہیں ان لاز کے بارے میں، ان کو آلریڈی اس کا علم ہوتا ہے، اس کے بارے میں یہ نہیں ہم کہہ سکتے یا کوئی اس کے بارے میں یہ پلی نہیں لے سکتا کہ بھی یہ چیز غلط ہے، کیونکہ وہ چیز آلریڈی نوٹسیبل ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ جو رولز آف، اس میں جو رولز بتائے گئے ہیں کچھ، اس میں 112 میں جس میں بتایا گیا روڈز کے بارے میں، جو رولز بتائیں گے، رول آف روڈ آن لینڈ اور ایٹ سی۔ اب اس میں کیا ہے، رول آف روڈ اینڈ لینڈ ایٹ سی، بعض ایسی چیزیں ہیں جیسے ہم روڈ پہ چلتے ہیں تو پتہ ہے ہمیں یہ کہ کس سائڈ پہ چلنا ہے، کہ کون سی سائڈ ایسی ہوگی جس سائڈ پہ ہم نے چلنا ہے، یا ٹریفک ہے تو کس سائڈ پہ جائے گی۔ اگر کچھ کیٹلز ہیں تو انہیں کس سائڈ پہ جو ہے لے کے جایا جا سکتا ہے، اگر اب کراسنگ کرنی ہے روڈ کی تو کس حساب سے اس کو روڈ کو کراس کیا جائے گا۔ یہ سارے معاملات جو ہیں ان کو ہم یہ رول آف روڈز میں شامل ہیں۔ یا اگر اس کی کچھ ڈائریکشنز بتائی گئی ہیں روڈز کی، وہاں پہ کچھ اس کے روڈز کے بارے میں بتایا گیا ہے، کچھ سمبلز ایسی لگائی گئی ہیں تو ان کے بارے میں جو ہے یہ آلریڈی ہر شخص کو علم ہوتا ہے، اور کورٹس کے بارے میں بھی خیال کیا جاتا ہے کہ یہ چیزیں نوٹسیبل ہیں۔ اب اس میں اس کے علاوہ سی کے بارے میں، آپ دریا کے اندر، سمندروں میں، یہاں پہ کے بھی سیپریٹ رولز ہیں۔ اب یہ جو بھی رولز بنائے جائیں گے، خواہ وہ افواج پاکستان سے تعلق رکھتے ہوں، بحری جو ہیں رولز ہوں، یا کسی دیگر کنٹری کے ساتھ جو ایسے قوانین بنائے جاتے ہیں ان کے بارے میں، یا ہمارے ملک کے قوانین، ہماری پارلیمنٹ کے بارے میں قوانین ہیں جو کہ آفیشیل گزٹ کے اندر باقاعدہ جو ہے بتا دیے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہمارے سیز ہیں اس کے بارے میں بھی جو بھی ہوں گی، یہ ساری چیزیں جو جوڈیشلی طور پر نوٹسیبل ہوں گی، ان کے بارے میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں۔ اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اگر کورٹ، جیسے کہ آرٹیکل 112 میں اس کا بتایا گیا کہ اگر کوئی شخص کوئی ایسی کسی چیز کے بارے میں یا کورٹ کی توجہ جو ہے مبذول کرانا چاہتا ہے، بتانا چاہتا ہے کسی چیز کے بارے میں، تو وہ باقاعدہ اس بک کا یا اس چیز کا حوالہ دے گا، اس کا ریفرنس دے گا، اس کو اگر ریفرنس کر کے وہ اس کی توجہ جو ہے کورٹ کی اس کی طرف دلا سکتا ہے۔ اب اگر کوئی شخص جو ہے وہ ایسا کرتا ہے تو کورٹ کو چاہیے کہ وہ اس کو جو ہے دیکھے، اور اگر وہ خیال کرتی ہے کہ ہاں یہ ٹھیک ہے، یہ چیز ایسی ہے جس کے بارے میں جوڈیشل نوٹس جو ہے لیا جانا ضروری تھا، تو اس کے بارے میں جوڈیشل نوٹس جو ہے لیا جا سکتا ہے۔ یہ ہمارا جو ہے پروف، چونکہ پروف کے بارے میں ہے تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جو ایویڈنس جب ہم نے جب کوئی بھی ایسا جو فیکٹ ہے جب کورٹ کے اندر آیا جاتا ہے، لایا جاتا ہے، تو اس میں جو جب ڈسیزن کیا جاتا ہے تو پروف کی بنیاد پہ کیا جاتا ہے۔
اب پروف جو ہیں، اب ہم نے اگر پروف کسی بھی کیس کا اگر پروف آ جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جو ہے پروف کر دیا گیا ہے، لہٰذا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ چیز پروف ہو گئی ہے، لہٰذا یہ اس کے مطابق ڈسیزن کیا جائے گا کون شخص صحیح ہے کون شخص غلط ہے۔ اب یہ اس میں ہم نے جوڈیشل نوٹیسیبل فیکٹس کے بارے میں دیکھا، اور ہم نے دیکھا وہ فیکٹس جو کہ ایڈمیٹڈ تھے ان کے بارے میں ہم نے دیکھا۔ اب جو نیکسٹ ہم اس میں دیکھتے ہیں وہ ہے اسٹاپل۔ اب اسٹاپل کے بارے میں جو ہے آرٹیکل ہے وہ 114 ہے اسٹاپل۔ اب اسٹاپل کیا ہے؟ اب اسٹاپل کا ہم اس میں دیکھتے ہیں۔ When one person has by his declaration, act or omission intentionally caused or permitted another person to believe a thing to be true and to act upon such belief, neither he nor his representative shall be allowed in any suit or proceeding between himself and such person or his representative to deny the truth of that thing۔ اب اس میں کیا ہے؟ اگر کوئی بھی ایسا شخص اگر اپنے کسی ڈکلیریشن کے ذریعے، اپنے کسی بات چیت کے ذریعے، اپنے کسی اعلان کے ذریعے یا اپنے کوئی کام کے ذریعے جو اسے نہیں کرنا چاہیے تھا، انٹینشنلی جان بوجھ کر جو ہے کسی دیگر شخص کو یہ باور کروا دیتا ہے کسی ایکٹ کے بارے میں کہ وہ یقین کرے کہ وہ ایکٹ جو ہے وہ صحیح ہے، وہ درست ہے، یا اس کے بعد یہ ہے کہ وہ شخص خود یا اس کا جو ریپرزینٹیٹیو ہے اسے ڈینائی نہیں کر سکتا۔ اب اس میں ایک ایگزامپل ہے یہاں پہ جس میں یہ ہے کہ اے جو ہے وہ جان بوجھ کر انٹینشنلی اینڈ فازلی، یعنی کہ جانتے بوجھتے غلط طریقے سے بی کو انڈیوس کرتا ہے کہ وہ ایک لینڈ جس کا کہ وہ مالک نہیں ہے اس کو وہ خرید لے۔ بی جو ہے وہ اس کو خرید لیتا ہے، بعد میں اے جو ہے اس کا وہ مالک بن جاتا ہے، یعنی کہ اے نے پہلے اس کو یہ شو کروایا کہ یہ جو لینڈ ہے یہ میری ملکیت ہے، جبکہ اصل میں اس کی ملکیت نہیں تھی، اس کو اس کا ٹائٹل اس کے پاس نہیں تھا۔ اس کے کچھ عرصے بعد جو اے ہے وہ اس کا مالک بن جاتا ہے۔ جب وہ اس کا مالک ہو جاتا ہے تو پھر وہ اس کے بارے میں ڈیمانڈ نہیں کر سکتا، نہ ہی وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ میں نے یہ چیز جو پہلے کہی تھی وہ غلط تھی، اب جو میں کہہ رہا ہوں یہ میں صحیح کہہ رہا ہوں۔ اب the land afterward becomes the property of A and A seeks to set aside the sale on the ground that at the time of the sale he had no title. He must not be allowed to prove his want of title۔ آپ دوبارہ اس کو وہ یہ نہیں کہہ سکتا ہے اس کو سیٹ اسائڈ کرے یا دوبارہ کہے کہ میں چونکہ اس وقت نہیں تھا، چونکہ پہلے اس نے اس کو باور کروایا، اس کو یقین دلایا کسی بھی اپنے عمل کے ساتھ کہ یہ جو لینڈ ہے یہ اس کا ہے، لہٰذا بھی نے اس کو خرید لیا، لہٰذا وہ اس کو جو سیل ہے اس کو سیٹ اسائڈ نہیں کر سکتا، نہ اسے کہہ سکتا ہے کہ اس کو وہ ختم کرے۔ اب اس میں جو اس کا جو پرنسپل ہے اس کا اسٹاپل کا، یہ کس چیز پر بیس کرتا ہے؟ اس پرنسپل کے اوپر کہ جب ایک شخص جو ہے وہ کسی کو غیر انصافی طور پر انجسٹ طریقے سے یا غیر معقول طریقے سے کسی شخص کو غلط بات کو باور کروا دیتا ہے اور اس کے اوپر اس کو کلیئرلی نہیں بتاتا، دوسرا شخص یہ خیال کرتا ہے کہ یہ شخص جو مجھے بات کروائی ہے یہ صحیح ہے، لہٰذا بعد میں وہ شخص جو ہے اس کو ڈینائی نہیں کر سکتا، وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ جو چیز میں نے کہی ہے یہ غلط ہے یا یہ درست نہیں ہے، چونکہ پہلے وہ جان بوجھ کر اس کو باور کروا چکا ہوا ہے۔ اب اس میں ہم نے دیکھا کہ ایلیمنٹس اس کے کیا ہیں۔ اب ایلیمنٹس آف اسٹاپل کے کون کون سے ایلیمنٹس ہیں؟ سب سے پہلا ہے ریپرزینٹیشن ان اینی فارم اور ڈکلیریشن ایکٹ اور omission۔ اب جو ریپرزینٹیشن تھا وہ کسی بھی فارم میں ہو سکتی ہے، کسی بھی طریقے سے ہو سکتی ہے، خواہ وہ ڈکلیئر کرے، خواہ وہ اپنے کسی ایکٹ سے بتائے کوئی کام کر کے، یا وہ کام کوئی ایسا ہے جس کا نہ وہ کرے، یا کوئی بھی ایسا جو ہے اس کے ذریعے وہ اس کو باور کروائے کہ یہ جو ہے میری چیز جو ہے میری ملکیت نہیں ہے۔ اب یہ ساری چیزیں جب وہ کہہ لیتا ہے، ساری ڈکلیریشن ایکٹ اور omission یہ ساری چیزیں وہ بیان کر دیتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دوسرا شخص جو ہے اس کے اوپر یقین کر لیتا ہے، لیکن پہلا شخص جو ہے وہ انٹینشنلی، یعنی کہ وہ اگر وہ اس کی اگر انٹینشن نہیں ہے تو پھر یہ اسٹاپل نہیں ہوگا۔ اسٹاپل کے لیے لازمی ہے کہ اس کی انٹینشن ہونی چاہیے۔ اب اس کی انٹینشن ہے جانتے بوجھتے ہوئے دوسرے شخص کو یہ باور کروا رہا ہے کہ ہاں بھی فلاں کام یا فلاں چیز جو اس کی ملکیت تھی یا کسی بھی چیز کے بارے میں وہ اس سے درست جو ہے باور کروا رہا ہے کہ اس کی بات کو درست تسلیم کرے، تو اس کو ہم کہیں گے کہ یہ اسٹاپل ہے۔ اب اس میں جو ہے نیکسٹ 114 کے بعد اس میں جو نیکسٹ ہمارا آ رہا ہے 115 ہے۔ 115 جو ہے اس میں آرٹیکل 115 میں یہ بتایا گیا اسٹاپل آف ٹیننٹ اینڈ لائسنسی آف پرسن ان پوزیشن۔ اب ٹیننٹ
آف لائسنسی آف پرسن ان پوزیشن. اب اس کے بارے میں ٹیننٹ کے بارے میں اسٹوکر کا کیا ہوگا. No tenants of immovable property or person claiming through such tenant shall during the continuance of the tenancy. اب کوئی بھی ٹیننٹ جو immovable property کا جو ٹیننٹ ہے جو مزارہ ہے یا ایسا شخص جو ایسا کلیم کرتا ہے ٹیننٹ ہونے کا اپنی جو ہے اس کی ٹیننسی کے دوران میں be permitted to deny that the landlord of such tenant had at the beginning of the tenancy a title such immovable property and no person who came upon an immovable property by the necessity of the person in possession. اب اس میں جو ہے کوئی بھی ایسا ٹیننٹ جو ہے جو immovable property کا مظاہرہ ہے یا کوئی بھی ایسا شخص ہے جو کہ کلیم کرتا ہے through such agents اس ایجنٹ کے ذریعے اس کی جو جب وہ اپنے کام کر رہا تھا مزارہ تو اس کی جو اس کے درمیان میں ڈیورنگ دا کنٹینیوس آف دا ٹیننسی اس کی مزارت کے دوران میں کوئی شخص کہتا ہے جس نے وہ پرمیشن دے چکا ہوا تھا بعد میں وہ اس کو ڈینائی نہیں کر سکتا اگر وہ کیونکہ وہ پہلے اس کو دے چکا ہوا ہے لہٰذا اگر وہ آغاز میں اس سے کہہ دیتا ہے کہ اس کو یہ باور کروا دیتا ہے اس کے بعد وہ اس چیز کو ڈینائی نہیں کر سکتا کہ وہ اس کا جو ہے مالک نہیں ہے. اب اس میں اگر کوئی ایسا ہے جو اگر پوزیشن میں ہے بائی دی لائسنس آف دا پرسن ان پوزیشن اگر کسی دیگر شخص نے اسے اجازت دے دی ہے جس کے بعد وہ پوزیشن میں آ جاتا ہے shall be permitted to deny that such person had a title to such possession at the time when such license was given. اگر اس نے کسی نے اس کو اجازت دے دی اس کی اجازت کے تحت کوئی ٹیننٹ جو ہے وہ کسی جگہ پہ کام کر رہا ہے تو چونکہ اس نے اجازت دے دی بعد میں وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس ٹائم پہ میرے پاس تو یہ اختیار نہیں تھا. اس کا یہی سمجھا جائے گا کہ جب اس نے اس کو اختیار دیا تھا لہٰذا اس وقت وہ اس کو باقاعدہ اس کا اختیار حاصل تھا اور بعد میں جو اختیار دینے والا ہے لائسنس دینے والا ہے اس چیز سے ڈینائی نہیں کر سکتا. اب یہ جو آرٹیکل ہے یہ اسٹیپل کا یہ ڈیل کرتا ہے ٹیننٹ کے ساتھ اینڈ لائسنسی آف دا پرسن ان پوزیشن یعنی کہ وہ شخص جس کو کہ حق حاصل تھا کہ کسی بھی جگہ کے اوپر کسی بھی پراپرٹی کے اوپر کسی بھی چیز کے اوپر وہ ان پوزیشن میں ہے. یہ آرٹیکل 115 جو ہے اس کے بارے میں ہے. آج کے لیے اتنا ہی. آئندہ کے لیے اللہ حافظ.